غوث اعظم کہتے ہیں چھوٹی مسجد، لوگ بڑھ گئے تو مسجد بڑی میں جانا پڑا، پھر رش وہاں بھی زیادہ ہو گیا۔ کن لوگوں کا؟ تویز لینے والوں کا، ہاں نہ کرو نا، دعا کرانے والوں کا، پھوک والوں کا، تقریر سننے والوں کا رش ہوتا تھا۔ ساری کتابیں دیکھ لیں آپ، جتنی آج تک لکھی ہیں، کون لوگ آتے تھے؟ تقریر سننے والے، خطاب سننے والے، اپنے لیے کچھ فائدہ لینے والے۔ پہلے چھوٹی مسجد، پھر بڑی مسجد، پھر جامع مسجد، پھر عیدگاہ میں ڈیرا لگایا، پھر وہاں بھی حالات اور ہو گئے۔ پھر غوث پاک نے نہ کھلے میدانوں میں لوگوں کو بٹھا لیا، اور چونکہ پیچھے ہماری طرح معاذ اللہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، آج تو میری طرح کے لوگ اللہ عزت دیتا ہے تو رنگ ان کا اور ہو جاتا ہے۔ مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مقصود ہو تو بات کرنے والے کا بھی مزہ دبالا ہوتا۔ میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، 70,000 کا مجمع، اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے تقریر روک کے، کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا۔ پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی، پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی۔ پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے، 400 آدمی۔ تو سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہو تو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجاہ تھے، صرف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگرد تھے کہ تیرا پیر کیا سنگاتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے؟ تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، نا چل دیکھ لیتے ہیں، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا، میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نہ کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا، بندہ کہتا میں پڑھا لکھا ہی بڑا، اڑ جاتا۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا۔ پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے، اب بس ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، اعظم یہاں تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے، دیکھنا جس نے وہ دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا، کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا، غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے، حضور چور تھے، پر آپ کی بات نے دل صاف کر دی، آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے، حضور بڑا لوگوں کو لوٹا، ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا کے۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے، حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، پر آپ کے قربان جائیں، جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دیں، جب تک راضی نہ ہو جائے۔ جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا۔ اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سارا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، نوٹ، اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور شرم آتی، یہ سٹیٹس رہ گیا۔ غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے، دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا، 5 بندے کھڑے ہوئے، آج توبہ کرتے ہیں، میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا، یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو،
کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے. کہ تو 6 7 7 میں لگاتا رہا، پھر 20 20 25 25 40 40 پھر 50 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا. اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی. میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں. جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے. میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے. میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے. اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، کرامت نہیں بنائی. فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے. اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا. 5000 یہودی اور عیسائی. غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا، اس لیے 5000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اور جہاں آبادی کل 25000 ہو اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ جائیں، پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا. اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں گنے نہیں جا سکتے.